اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے درود شریف کے بارے میں چل رہا تھا۔ اب فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور اس پر بات چل رہی تھی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ اور اس پہ فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو انا حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ اس جملہ اسمیہ آیا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ وہ کھاتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کھاتا ہے، لکھتا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اب یہ سارے سٹینڈ ہیں ماضی کے، پاس، پریزنٹ، فیوچر، اس کے اندر یا کسی زمانے میں ہے اور کسی زمانے میں نہیں ہوگا، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، وہ معجزہ ہے، لیکن وہ اب ماضی ہے، تو وہ ماضی ہو گیا، تو ماضی کا تعلق اب نہیں ہے کیونکہ وہ پاس کے اندر تھا، اور وہ آئندہ زمانے کے اندر وہ وکیل یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن جائے گا، وہ تعلیمی نظام سے چل رہا ہے تو بن جائے گا، وہ مستقبل ہے، اور موجودہ حال کے اندر وہ طالب علم ہے۔ تو اب یہ جو ہے ماضی، حال اور مستقبل، اس کے اندر مقید ہے کسی شے کے ساتھ، اور اسم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ اسم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، اسم کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، تو وہ محتاج نہیں ہوتا اس لیے تو اس کو کہتے ہیں وہ بلند و بالا ہے۔ اسم کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند لے بھی ہوتا ہے، اور فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند لے نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ، فعل مسند تو ہے لیکن مسند علیہ نہیں، اور اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند علیہ بھی ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اسم، تو اسم بلند ہوا، اس لیے کہا نا کہ اسم سمبل اور وہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر بھی عبارت جو ہے وہ اسم سے شروع کی ہے، کیونکہ اسم کے اندر بلندی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند علیہ بھی ہوتا ہے، اور وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر تمام والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جملہ اس میں سے عبارت شروع کی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب یہاں پر دوام کا معنی، کیونکہ زمانہ بنا ہے کہاں سے؟ زمانہ بنا ہے سورج سے، سورج کی گنی ہے، سورج سے زمانے بنتے ہیں، اسی سے سیکنڈ، اسی سے منٹ، اسی سے گھنٹے، اور اسی گھنٹوں سے دن، اور اسی سے رات، اور اسی رات سے ہفتے، اور اسی ہفتوں سے مہینے، اور اسی مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ تو یہ شمسی قمر یہ سورج کے ساتھ ہے، تو جب سورج بھی نہیں تھا، زمانہ بھی نہیں تھا، سورج سے زمانہ بنا ہے، تو جب یہ سورج اور چاند کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تو تب سے درود پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اللہ نے یہاں پر جملہ اسمیہ سے ذکر کیا، اور فرمایا جب چاند اور ستارے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تب سے درود پڑھ رہا ہے، اس لیے یہاں پر جملہ اسمیہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر عبارت جو ہے جملہ اسمیہ سے شروع کی، کیونکہ جب تب کب کچھ بھی نہیں تھا تب سے درود پڑھ رہا ہے، اور فرمایا نا اول من خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا، اور فرمایا نا حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ میں نے آسمان پر چاند ستارہ چمکتا دیکھا، تو فرمایا 70,000 سال میں نے دیکھا، 70,000 سال چمکتا ہے، 70,000 سال غائب ہوتا ہے، پھر 70,000 سال غائب ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہوں، وہ ستارہ میں ہوں۔ سرکار نے پوچھا تھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا عمر تو نہیں مجھے معلوم، لیکن یہ بتایا کہ میں نے وہ اور چاند سے 70,000 سال میں نے چاند کو چمکتے دیکھا آسمان پر، اور پھر 70,000 سال وہ اوجل ہوا، پھر 70,000 سال اوجل ہوا، پھر 70,000 غائب ہوا۔ تو فرمایا میں نے یہ سلسلہ کئی بار دیکھا، اور سرکار نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم وہ ستارہ میں ہوں، وہ چاند وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو تمام ہے اول من خلق نوری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہے، اول من خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اور آدم علیہ السلام ابھی خمیر کا تیار بھی نہیں ہوا تھا، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم علیہ السلام کا بھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔
اور تم لوگ کہتے ہو کہ معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے جدا کر دیا، ہم نے ملا دیے۔ اللہ نے جدا کب کیا ہے؟ اور میں نے یہ لیکچر یوٹیوب وائٹ بورڈ پر لکھ کر دے چکا ہوں۔ اب دیکھیں نا، مطوف اور مطوف لے، میں نے بتایا تھا مطوف اور مطوف لے کے اندر مغایرت ہوتی ہے، یہ میرا موضوع تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دو جملے ہیں، جب دو جملے ہوں تو عبارت کے اندر ربط جوڑنے کے لیے واو آتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، تو چاند اور سورج اور چاند بحسبان حساب سے چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چاند، سورج اور چاند، اس کے درمیان واو آئی، الشمس والقمر، الشمس والقمر، تو چاند، سورج اور چاند دو لفظ ہے نا، تو درمیان میں واو آئی، تو سورج اور ہے اور چاند اور ہے، سورج اور ہے اور چاند اور ہے، تو درمیان میں واو لے کر آئے، کیونکہ سورج اور ہے اور چاند اور ہے، سورج اور ہے اور چاند اور ہے، تو درمیان میں واو لے کے آئی، وہ اس کا غیر ہے، یہ اس کا غیر ہے، چہ جائے کہ اس نے روشنی اسی سے لی ہے، چاند نے روشنی سورج ہی سے لی ہے، لیکن چاند اور ہے، سورج اور ہے، تو درمیان میں واو لے کے آئے، کیونکہ وہ اس کا غیر ہے۔ اور آگے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ، تارے اور درخت سجدے کرتے ہیں، تو تارے اور ہیں اور درخت اور ہیں، تو درمیان میں واو لے کر آئے، کیونکہ تارے اور ہیں اور درخت اور ہیں، تو درمیان میں واو لے کر آئے، وہ اس کا غیر ہے، وہ اس کا غیر ہے، درخت اور ہے، چاند اور ہے، تارے اور ہے نا، درخت اور چاند اور چیز ہے، تو درمیان میں واو لے کر آئے، تو غیر تھا، واو لے کر آئے، تو کلمے میں واو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ وہ غیر نہیں ہے۔ جب رب نے غیر نہیں بنایا تو تم نے اس کو غیر کیسے سمجھ لیا ہے؟ رب نے اسے غیر نہیں بنایا۔ ارے اللہ تو تب سے درود پڑھ رہا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تب سے درود پڑھ رہا تھا مصطفیٰ پر، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تب بھی درود پڑھ رہا تھا، جب زمین بھی نہیں تھی، زمین و جماع کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی نور کو پیدا کیا۔ مواہب الدنیا امام زکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا اس لیے کیا، پیارے زمین ہے کوئی نہیں، آسمان ہے کوئی نہیں، شجر کوئی نہیں، کچھ نہیں بنایا، سب سے پہلے تیرے نور کو بنایا، تو فرمایا اس لیے کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، دیکھنا کسے ہے، پیارے تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، کوئی اور شے ہوگی تو کسی اور کو تکے گے نا، تو فرمایا کوئی شے بنائی نہیں اس لیے کہ پہلے تجھے بنایا، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھے، مقام مصطفیٰ علیہ السلام سمجھے۔ اب یہاں پر فرمایا یصلو، اب یصلو فعل مضارع کا صیغہ ہے، صلو فعل مضارع کا صیغہ، اور فعل مضارع کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، حال اور مستقبل، حال اور مستقبل۔ اب یہ صلو جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ اس کا مادہ جو ہے صاد لام واو، اور صاد لام واو یا صاد لام واو یا صاد لام یا، یہ دونوں اس کے معنی لکھے گئے ہیں، یہ اس سے بنا ہے۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ ہر شے کسی سے بنتی ہے، ہر شے کسی نہ کسی سے بنتی ہے۔ میں کیونکہ یہ میرا لیکچر جو نحو والے ہیں، جو صرفوں والے ہیں، جو صرف کے طالب علم، جو نحو کے طالب علم ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں، جو اسکول کے طلباء ہیں وہ بھی سنتے ہیں، تو میں کاوش یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ہر شے کسی شے سے بنتی ہے، ہر شے کسی نہ کسی شے سے بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس آپ کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا تو ہر بندہ پہنتا ہے نا، کپڑا ہر بندے کی ضرورت ہے، تو کپڑا کس سے بنتا ہے؟ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کس سے بنتا ہے؟ روئی سے، روئی کس سے بنتی ہے؟ کپاس سے، تو کپاس کس سے بنتی ہے؟ بیج بویا جاتا ہے، تو گویا ہر شے کسی نہ کسی شے سے بنی ہے۔ تو دھاگے سے بنا کاٹن، کاٹن سے بنا دھاگا، دھاگے سے بنا کپڑا، تو ہر شے کسی شے سے بنتی ہے، جو بنتی ہے جس سے وہ نکلا ہے وہ مصدر ہے، وہ مصدر ہے، وہ مصدر ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو یہ نہ بنتا۔ کاٹن نہ ہو تو دھاگا کہاں سے بنے گا؟ کاٹن نہیں ہوگا، روئی نہیں ہوگی تو دھاگا بنے گا؟ روئی نہیں ہوگی تو دھاگا نہیں بنے گا، کیونکہ مصدر ہے، مصدر سے ساری شے نکلتی ہے۔ تو یہ کس سے بنا؟ یہ اسی سے بنا۔ تو لفظ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس سے بنا، یہ لفظ کس سے نکلا، یہ لفظ کس سے نکلا؟ جیسا کہ
وہ آپ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، آمنو کس سے بنا؟ آمنو اس کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، آمنا، آمنو کس سے بنا؟ آمنا سے، اگر آمنا نہ ہوتا تو آمنو بھی نہ بنتا۔ تو یہ اس سے یہ مصدر ہوتے ہیں، مصدر سے ساری چیز نکلتی ہے۔ تو یعنی لفظ جس طرح آپ کوئی چیز بھی ہے کسی شہر سے نکلنے، اس طرح لفظ بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے، اس لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ سلو کا یہ جس سے بنا ہے اس کا معنی کیا؟ جب گھوڑا مقابلہ کرتا ہے نا، جب دو گھوڑے مقابلے پر آئے، جب دو گھوڑے مقابلے پر آئے، تو اب جب دو گھوڑے مقابلے پر آئے، ایک پہلا جو آئے گا، جو فتح، جس کو فرسٹ نمبر پر جو آئے گا، جس نے فتح حاصل کرنی، گھوڑوں کی آپس میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو جو پہلے نمبر پر آئے گا اسے فرسٹ کہیں گے، اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا اسے سیکنڈ بولیں گے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہوتے ہیں نا۔ تو جو پہلا آئے گا اور جو دوسرا آئے گا نا، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ اس کو مسلی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلا دوسرے کے ساتھ جا کر جڑا ہوا، پہلا دوسرے کے ساتھ جا کر جڑا ہوا ہے۔ سیکنڈ وہی بندہ ہوگا نا، فرسٹ آئے گا تو سیکنڈ ہوگا نا، فرسٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ کہاں سے آئے گا؟ فرسٹ ہوگا تو سیکنڈ ہوگا نا۔ اگر فرسٹ بندہ نہیں ہوگا تو پھر وہ فرسٹ والا سیکنڈ کی پوزیشن میں چلا جائے گا۔ اگر فرسٹ والا نہیں ہوگا اور وہ سیکنڈ والا، پھر وہ فرسٹ میں آ جائے گا، تو گویا فرسٹ ہوگا تو سیکنڈ ہوگا۔ تو جو پہلے والا دوسرے سے جا ملے اسے مسلی کہتے ہیں۔ واہ! تو مصطفیٰ بھی وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، مصطفیٰ بھی وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے رابطہ جوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں اللہ سے تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ کس سے جوڑ دے؟ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ جوڑ دے اسی کو مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ، ارے ہم محمد کہتے ہی اسے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی، جو تعریف ختم ہونے کو نہ ہو۔ مبارکہ کا سیگا ہے، محمد کا معنی ہوا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ نے ہمیں وہ شان والا نبی دیا جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی امت کو جو انعام، جو کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا ہے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ جو انعام، جو اللہ تعالیٰ نے فضائل مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو دیے، وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ جو سرکار کی، آقا علیہ السلام کو، امت کو اللہ تعالیٰ نے فضائل اور مناقب دیے، وہ کسی اور نبی کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے۔ اور یہ سرکار علیہ السلام سب سے بڑی فضیلت فرما، جب تم سوتے ہو تو فرمایا کہ خواب میں شیطان جو ہے، فرمایا شیطان میری شکل میں ہی نہیں آ سکتا۔ من رانی فی المنائی قد را حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسی نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، شیطان مصطفیٰ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ من رانی فی المنامی قد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس لیے فرمایا لا یمتثلوا، فرمایا شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ واہ! اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ درود ایک بار پڑھے ہو تو رحمتیں کتنی مل رہی ہیں؟ 10 کاتبا لہو عشرہ، تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور 10 تمہیں درجے بلند ہو رہے ہیں۔
जब तुमने दरूद एक बार पढ़ा तो सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कितना दे रहा है। तुम्हें एक दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला सवाब तुम्हें 10 रहमतें दे रहा है, 10 गुना माफ फरमा रहा है। मौला इतना सवाब क्यों दिया जा रहा है? काम थोड़ा है और सिला ज्यादा दिया जा रहा है। पर मैं मेरे मोहम्मद का नाम लेते हो तो रब की रहमत जोश में आती, रब सवाब बेहिसाब दे देता। वाह। और हदीस कुर्सी के अंदर है, हज़रत अबू तलहा से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार हम अबू तलहा से रिवायत है कि हम दरबार नबी में हाजिर हुए तो हम आका अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए, पूछा जिब्राइल आपको ये पैगाम दिया? फरमाया कि मैं आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे ये पैगाम दिया कि अल्लाह आपसे राज़ी। फरमाया ए महबूब आप इस बात पर राज़ी नहीं है कि आपका कोई उम्मती मुझ पर दरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा? तो फरमाया ए महबूब आपका जो उम्मती एक मरतबा मुझ पे सलाम पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 सलाम भेजेगा। अल्लाह ताला उस पर 10 सलाम भेजेगा जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है। फरमाया अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो एक मरतबा सलाम पढ़ता है उस पर 10 मरतबा सलाम भेजता है। तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह ने मुझ पर वही की है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गिराई। ये हदीस कुर्सी है और इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत अबू तलहा हैं। और फरमाया मन मिन अहद युसल्लिमु अलैहा इल्ला रुद्दुल्लाहि अलैहि रूह। फरमाया जो कोई उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, मुझ पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ पर वापस लौटा देता। अब रूह निकलती कब है? माज़अल्लाह ये नहीं रूह निकलती और निकाल की तो अज़ियत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, प्यारा तेरा हर आने वाला आने वाले से बेहतर होगा, तेरा हर आने वाला आने वाले से बेहतर होगा। और दरूद तो आप फरमाया कि जो सरकार के रोजे पर जिन फरिश्तों की ड्यूटी है, फरमाया 70,000 फरिश्तों का टोला सुबह आता है और 70,000 का टोला शाम को आता है। फरिश्तों का काफिला आता है, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 रात को आते हैं। और जो रात को फरिश्ते आती हैं वो वाले और हैं, दिन वाले और हैं। और जो फरिश्ता दरूद एक मरतबा पढ़ता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती है। तो 70,000 तो सुबह पढ़े हैं, 70,000 शाम पढ़े, तो मतलब दरूद किस वक्त बंद हो रहा है? तो दरूद तो हर वक्त पढ़ा जा रहा है। ये तो फरिश्ते हैं, ये तो मलाइका हैं जिनकी ड्यूटी है सरकार के रोजे पर 70,000 फरिश्तों का फरिश्ते आते हैं काफिले दर काफिला और दरूद पढ़ते हैं। और 70,000 शाम को आते, जो एक बार पढ़ता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। तो जो पूरी दुनिया के अंदर दरूद पढ़ा जा रहा है उनकी तादाद तुम कैसे शुमार करोगे? अमेरिका वाले हैं, दुबई वाले हैं, जापान वाले हैं, हर वक्त पूरी दुनिया में दरूद हर टाइम किसी न किसी लम्हा पढ़ा जा रहा है, किसी न किसी लम्हा दरूद पाक पढ़ा जा रहा है। क्योंकि यहाँ रात है, वहाँ दिन है, वहाँ शाम है, यहाँ दोपहर है। ये सारे निज़ाम अल्लाह ने बनाए ताकि हर वक्त कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहे। क्योंकि फरमाया बरफ़ाना का जिक्र, ऐ महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया और जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे तो उसको पस कौन कर सकता है? तो फरमाया हर वक्त जिक्र होता है, हर वक्त जिक्र होता है, कहीं शाम है कहीं दोपहर है। क्योंकि फरमाया हर वक्त तेरा जिक्र बुलंद होता रहे और जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे उसको कौन बस कर सकता है? मकाम मुस्तफ़ा को समझो। और तुम कहते हो कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मांगना शिर्क। मैंने हकायतें मैंने नहीं पढ़ी, मेरी जितनी भी वीडियो मैंने वल्लाह एक भी हकायत पढ़ते हैं, लेकिन हकायत बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा मेरी जितनी भी गुफ्तगू होती है वो मुदल्लल गुफ्तगू होती है, सुनी सुनाई बात नहीं होती। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा और क्या फरमाते हैं? क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, इन्नमा अना कासिमुन, इन्नमा कासिमुन, इन्नमा कासिमुन, इन्नमा कासिमुन, इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती। अब इबारत को समझो, यहाँ पर फरमाया अना कासिम नहीं कहा, अना कासिम नहीं कहा,
قاسم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور کہا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، صرف یہ معنی نہیں ہے بلکہ انما جو آیا یہ کلام حصر ہے، مائے کافا انا حروف مشبہ پہ داخل ہو جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے۔ تو کیا کہا میں ہی تقسیم کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر انا پر مائے کافا داخل ہوا ہے، اور جب انا پر مائے کافا داخل ہو جائے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ تو فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ کیوں یہ شرک ہے، ارے بخاری کی حدیث ہے اور سرکار فرما رہے ہیں انما قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پھر جب مصطفیٰ سے پوچھو شرک ہے، اور کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ فرمایا واللہ یؤتی، جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ یعنی مصطفیٰ علیہ السلام اللہ سے لے کر اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ سے لے کر اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، اور کہا انما قاسم واللہ یؤتی، فرمایا دیتا اللہ ہی ہے، میں اللہ سے دیتا ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ آج نہیں دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام اس دور کے ساتھ خاص تھے۔ ارے عقل کے اندھو، تمہیں اگر تم صرف کا سہارا لیتے ہو، تمہیں تو صرف و نحو جو آتی نہیں ہے، آتی ہے دردانے پڑھتے ہو، تو یہاں پر آتانی نہیں آیا، آتانی پاس کا صیغہ ہے، اور پاس کا صیغہ ہوتا یہاں پر عبارت ہوتی واللہ آتانی، میں عطا کرتا ہوں اس زمانے میں، تو صیغہ آتا پاس کا، اور پاس کا مطلب ہوتا کہ اپنی زیر حیات میں آج نہیں، لیکن سرکار نے آتانی تو فرمائی نہیں، بلکہ عبارت کے اندر ہے واللہ یوتی۔ بابا جو یوتی آتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو یہ جو ہے مضارع جو ہوتا ہے حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے صرف کا کہ مضارع حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو مصطفیٰ نے یوتی فرمایا ہے، اور یوتی دونوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور مستقبل، یعنی آج بھی اور کل بھی۔ اگر اس کے ساتھ ہاس ہوتا نا تو پھر عبارت آنی تھی واللہ آتانی، میں عطا کرتا ہوں تب، آج نہیں۔ بابا آتانی تو آیا ہی نہیں، یوتی آیا ہے، اور یوتی کا تعلق حال اور مستقبل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم حدیث تم نے سب پڑھی ہے لیکن شان مصطفیٰ نہیں سمجھی، تم شان مصطفیٰ تو سمجھو یہاں پر یوتی آیا ہے، اور یوتی حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہے آج بھی اور کل بھی، آج بھی اور کل بھی عطا کرتا ہوں۔ بخاری میں پڑھتے، تم کہتے ہو کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں پڑھا ہے، میں نے کوئی حقائق نہیں پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، تم کہتے ہو بخاری میں دکھاؤ، میں نے یہ بخاری کا ہی متن پڑھا ہے، اور حدیث پاک پڑھی ہے، اور حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے۔ تو اب کوئی تقسیم کرنے والا کہ بھئی آپ کی کس نے، آپ کسی لنگر پر کسی کی ڈیوٹی لگا دی تقسیم کرنے کی، تو بھئی آپ کی کس نے لگائی؟ بھئی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ سے جا کے پوچھو کیوں لگائی ہے، اللہ سے پوچھو اللہ نے کیوں لگائی، اور فرمایا آج بھی اور کل بھی، آج بھی اور کل بھی۔ اور دوسرا یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے، کیا دیتا ہوں یہ تو فرمائیں، کیا تقسیم فرماتا ہوں، مفعول یہاں پر مذکور نہیں ہے، اور نحو کا قاعدہ ہے جب مفعول مذکور نہ ہو، جب مفعول مذکور نہ ہو تو مفہوم کا عموم کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے مفعول۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں، فعل فاعل مفعول تین چیزیں ہوتی ہیں نا، زید نے روٹی کھائی، اب اس کی عبارت کیسی ہوگی؟ اکلا زید خبزا، اکلا زید خبزا۔ اب اکلا فعل اور زید حالت رفع میں اس لیے کہ یہ اکلا کا فاعل ہو جائے گا، خبزا اس لیے منصوب ہے تو یہ اکلا کا مفعول ہو جائے گا۔ تو گویا عبارت کے اندر جو ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں، اکلا فعل، زید اس کا فاعل، خبزا اس کا مفعول۔ تو فعل فاعل مفعول تین چیزیں ہوتی ہیں نا، مفعول۔ اب اگر یہاں پر یہ عبارت ہو اکلا زید، تو اب یہاں پر صرف فاعل ہے مفعول نہیں ہے، اکلا زید، زید کھایا، زید کھاتا ہے، اب زید نے کھایا، زید نے کھایا، کیا کھایا؟ مفعول مذکور نہیں ہے،
تو جب مفعول مذکور نہ ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا تقسیم کرتا ہوں, مفعول یہاں پر مذکور نہیں ہے, تو جہاں پر مفعول مذکور نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے, تو یہاں پر عموم کا فائدہ ہے. اور اگر یہاں پر مفعول مذکور ہوتا تو پھر سرکار کی شان محدود ہو جانی تھی, تو محدود ہو جانی تھی. کیوں؟ اگر سرکار یہ فرما دے کہ میں تقسیم کرتا ہوں جنت, تو جب جنت میں جب میدان حشر لگے گا تب آج دنیا والے کیا کریں؟ تو سرکار نے اگر دنیا فرماتے میں دنیا کی اشیاء تقسیم فرماتا ہوں تو دنیا آج جنت میں جا کے کیا کرتے, وہاں پر حشر میں سرکار سے کیسے مدد فرماتے, کس طرح سرکار سے فرماتے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا میرا کوٹا تو محدود تھوڑی ہے, اللہ نے مصطفیٰ کی شان کے محدود تھوڑی رکھی ہے, لا محدود رکھی ہے. تو فرمایا اس لیے یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے, اور جہاں پر مفعول مذکور نہ ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر مفعول مذکور نہ ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ نحوی قاعدہ ہے, یہ نحو کا قاعدہ ہے, جہاں پر مفعول مذکور نہ ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. شان مصطفیٰ کو سمجھو, صرف و نحو پڑھتے ہو, ارے شان مصطفیٰ کا بھی تو سمجھو نا, شان مصطفیٰ کو بھی تو سمجھو نا. اللہ نے وجہ کائنات, وہ مصطفیٰ علیہ السلام وجہ کائنات, جانے کائنات, تخلیق کائنات, جانے کائنات, روح کائنات, حسن کائنات, اللہ نے مصطفیٰ کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے. بالغ العلا بکمالہ کشفا جدو بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چینو چبا تمہارے لیے, بدر میں جا تمہارے لیے. یہ سارا میلہ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے سجا. تم سمجھو تو یہ مانگنا معاذ اللہ مصطفیٰ سے مانگنا شرک نہیں ہے. یہ حدیث ہے اور بخاری کا متن ہے, انما قاسم واللہ یؤتی, میں ہی تقسیم کرتا ہوں, واللہ اللہ کی قسم. سرکار قسم اٹھا کے فرما رہے. یہاں پر بات یوں نہیں آ سکتے تھی انما قاسم یؤتی, بات ختم ہوگی. لیکن یہاں پر اللہ, اور فرمایا دیتا اللہ ہی ہے. مصطفیٰ نبی جو عطا فرماتے ہیں اللہ سے لے کر اپنی امت کو عطا فرما دیتے ہیں. مصطفیٰ سے علم کی چوکٹ سے مانگو, مصطفیٰ کی چوکٹ سے مانگنا شرک نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے انما قاسم واللہ یؤتی. واہ, تو مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھو. یہ وجہ کائنات ہے, جانے کائنات ہے, یہ ساری کائنات, یہ ساری بزمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی ہیں. اور فرمایا من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ دخل النار, جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ دوزخ میں گیا. استغفر اللہ. اور فرمایا من جفائی ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیہ, یہ جفا ہے جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے, اس نے جفا کی ہے. من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ فقد شقیہ, فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس نے مجھ پر درود نہ پڑا, شقیہ, وہ بدبخت ہے. وہ کیا ہے؟ بدبخت ہے. اور فرمایا بخیل بھی وہ ہے, البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس نے مجھ پر درود نہیں پڑا وہ تو بخیل ہے. اور یہ ایک حدیث کے اندر یہاں فرمایا من لم یصلی علیہ فلا دینہ, جس کے پاس میرا درود پڑا جائے اور وہ درود نہ پڑے فلا دین لہ, اس کا تو دین ہی نہیں ہے. اور فرمایا نسی الصلاۃ علیہ عطیہ طریق جنت, اور جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا, وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. درود پاک کی بہت سی فضائل ہیں, تو مصطفیٰ کے مقام کو سمجھو. وہ وجہ کائنات ہے, وہ جانے کائنات, وہ تخلیق کائنات ہے. یہ ساری بزم اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کے لیے سجائی. تم درود پاک پڑھا کرو اور یہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. نام محمد اتنا میٹھا ہے, نام محمد اتنا میٹھا ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام کو تعظیم کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے.
رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ تخلیق کائنات ہے. یہ ساری بزم اللہ نے مصطفیٰ کے لیے تو سجائی. یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے سجائی ہے. مقام رسالت کو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو. وجہ کائنات، جانے کائنات، تخلیق کائنات ہے. تو اپنی زبانوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کی درود سے آراستہ کریں. جو آراستہ کرے گا اور یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. مصطفیٰ کے ترانے گاؤ، مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرو، مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرو، ٹوٹ کے محبت کرو. بس مصطفیٰ ہے، بس یہ بات ہے. مصطفیٰ خدا نہیں ہے، بس مصطفیٰ خدا نہیں ہے، بس اتنا فرق رکھو. مصطفیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے حبیب خدا ہیں. محشر کا دن ہوگا نا، سارے یہی کہیں گے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا غیری. تو مصطفیٰ فرمائیں گے انا، آج میں. تو مصطفیٰ علیہ السلام اپنی دستار مبارک اتار کر سجدے میں رکھیں گے. اور ادھر حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفع یشفع. سونے اپنا مکرا دکھا، سل توتا وشفع یشفع. جس کی بھی شفاعت کرو گے تمہارے، اس کی شفاعت قبول کیجئے گے. وشفع یشفع، پیارے جس کی شفاعت کرو اس کی شفاعت قبول کیجئے. تو تمہارا محشر کے دن تمہیں کام کس نے آنا؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. محشر کے دن کام کس نے آنا ہے؟ مصطفیٰ نے. محشر کے دن مصطفیٰ نے تمہاری شفاعت کرنی ہے، کیونکہ سب لوگوں نے تمہیں قبر میں قبر کھودنی ہے اور اوپر سلیپے ڈال کے آ جانا ہے. تو وہاں پر تنہ تنہا کس نے آنا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مصطفیٰ نے تمہاری دستگیری فرمانی، مصطفیٰ علیہ السلام نے تمہاری شفاعت کرنی. تو مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرو، مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرو. جو مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ مر کر بھی نہیں مٹتا، وہ مر کر بھی نہیں مٹتا. اور ایک اللہ کی ولیہ بلیہ تھی، اور اس کی جب بھی عادت ہوتی تھی، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے پڑھنا ہے، یا محمد ہو، یا محمد ہو، یا محمد ہو. جب بھی کوئی مشکل آنی تو یا محمد ہو، یا محمد ہو پڑھنا ہے. اب جب اس کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد اس کے بیٹے نے پوچھا ابا جان منکر نکیر قبر میں آئے تھے تو کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا منکر نکیر آئے تھے، لیکن میری تو عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو میں نے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے پڑھنے یا محمدہ، یا محمدہ. تو میں قبر کی گہرائی قبر میں گئی، وہاں پر مشکل دیکھی تو میں نے یا محمدہ، یا محمدہ پڑھا. تو فرشتے منکر نکیر بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا پوچھوں، یہ تو اس کے پہلے جو ہم نے اس کا جو پوچھنا اس سے، یہ تو پہلے اس کے ترانے پڑھ رہی ہے، پہلے کہہ رہی یا محمدہ، یا محمد. تم کو یہ ہاں کی بات ہے، یہ ہاں کی بات ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر یہ ہاں کی بات تم کہہ رہے نا، ہاں کی بات، تو پھر اذانیں بھی بند کر دو. اور بابا جڑی اذان آئی سی وہ بعد بھی تے صحابی نو اذان ہاں دے وچ ہی آئی سی نا. وہ صحابی رسول نو جڑی بانگ دی ہاں آئی سی، پھر سرکار نے فرمایا ان کو بلال کو یہ الفاظ سکھا دو، تو یہ بھی تو واقعہ ہاں میں ہے، تو اذان بھی تو ہاں میں دکھائی دے، پھر بانگا بھی بند کر دو. اوے اللہ والا دے ہاں بول ہوندے، اللہ والوں کے ہاں اور ہوتے ہیں. تو ابراہیم نے بھی تو یہی سی ہاں میں ہی دیکھا تھا نا کہ بکرا ذبح کی ہے، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جب نے فرمایا اب یہ بھی تو ہاں ہے. ارے اللہ والوں کے ہاں اور ہوتے ہیں، انبیاء کے ہاں اور ہوتے ہیں، صحابہ کے ہاں اور ہوتے ہیں. مقام مصطفیٰ کو سمجھو، وہ وجہ کائنات، وہ جانے کائنات، وہ تخلیق کائنات. اور یہ میری ویڈیو آپ شیئر کریں، اس لیے کہ یہ کالا رسول اللہ ہے، اس کے اندر شان مصطفیٰ ہے، اس کے اندر سرکار کے فضائل اور مناقب بتائے گئے، دروشی پڑھنے کے فضائل بتائے گئے. تو جو دروشی پڑھنے کا عادی بن جائے، جو اپنا ذکر اپنا معمول بنا دے درود پاک کا، تو وہ اس کے لیے وہ عادت بنائے گا. آپ کے لیے بھی اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے نرن پاک کا صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے. اور آپ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو رد نہیں ہوتا.
تو اس لیے درود پاک کا وظیفہ بنائیں. اللہ حضور کے نعل پاک سب کا بے حساب بخشی فرمائے. صلی اللہ علی محمد و علیہ